أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا جو خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والے سسٹم کو بھی جس طریقے سے اس نے پیدا فرمایا ہے، اس کی تفصیلات اس آیت سے پہلے اس کی تفصیل گزری، جس میں ذکر کر دیا گیا زمین کو، زمین میں پہاڑوں کو، زمین کے اندر رزق کے چیزیں، ساری کے ساری چیزوں کی تفصیل، پھر آسمان کو، پھر اس کی انسان کو بتانے کے لیے اس کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ ساری تفصیل کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتلاتے ہیں۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اسی کے حکم اور اتباع بندے کے اوپر لازم، ضروری، فرض ہے، حق ہے۔ اسی اتباع کا نام ہے توحید، عقید توحید۔ جب یہ ہوگا تو ہر چیز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی وضاحت پورا اطاعت، پرستش، عبادت، چاہے وہ معاملہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملہ بندوں کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق کے ذریعے سے اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ عبادتیں دو پہلو میں بٹے ہوئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ ان دونوں چیزوں سے تعلق ہے عبادت کا۔ اس لیے حلال سمجھ کر کھانا یہ عبادت ہے، حرام سمجھ کر نفرت کرنا، پرہیز کرنا یہ عبادت ہے۔ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا، چونکہ کام کی حاجت پیدا کرنے والی ذات وہ، پورا کرنے والی ذات وہ۔ اب رہا دنیا کے ہر معاملے کو سبب کے ساتھ جوڑے اللہ تعالیٰ، سبب کے پیچھے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، بس یہ فرق کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے۔ لیکن بندہ فرق کو چھوڑ کر یہ سبب جو مخلوقات سے تعلق رکھتا ہے، مان لیتے ہیں پتھر، مان لیتے ہیں درخت، مان لیتے ہیں چاند کو، سورج کو، مان لیتے ہیں زندہ انسان کو، مردہ انسان کو، جس انسان کو بھی معبودیت کا درجہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات پیدا کیا، جب سے اس کا وجود ہے بھی نہیں، نہ انسان کی ابتدا ہوئی تو اس کا وجود ہے بھی نہیں۔ زمانے دراز کے بعد وہ دنیا میں پیدا ہوا، زمانے کا ایک حصہ جیا، پھر اس کے بعد مر گیا۔ تو وہ بھی فنا ہونے والی چیز تھی۔ یہ اللہ کے ساتھ فنا ہونے والی نہیں، باقی رہنے والی، حیات دینے والی، حیات والی چیز کو ختم کرنے والی، اور اس کی ذات ہے حی قیوم، ہمیشہ باحیات ہے، ہر چیز کا رکھ والا، قیوم، ہر چیز کو ٹکانے والا، قائم رکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی پھر توحید کا سبق سکھانے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا تو اقرار اجمالی طور پر ہر انسان کر رہا، لفظ الگ صحیح، اوپر والا کہتا، کوئی دیوڑو بولتا، کوئی شیور رم بولتا، کوئی ایشور بولتا، کوئی کچھ بولتا، کوئی ایل بولتا، کوئی گاڈ بولتا، کوئی خدا بولتا۔ جتنے زبان ہیں اتنے لہجے ہیں، ہر زبان کو وجود میں لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ زبان کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ خدا حافظ نے کہا، یہ علم کی کمی والے بولتے ہو۔
نہ جی اللہ حافظ بولنا، سمجھ کی کمی والے جتنے جھگڑے ہیں سمجھ کی کمی پہ ہیں، جتنے شبہات ہیں سمجھ کی علم کی کمی کے پر ہیں. جس دن مکمل ہو جائے گا آپ میں ہر چیز کے اندر اطمینان، ٹکاؤ، ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. اعتراض نام کی چیز نہیں. جب معترض اعتراض کرے گا تو سمجھیں گے کہ اب اس کا مبلغ علم، سمجھ کا دائرہ اتنی ہے، مسئلہ سوال کرے گا وہ. ایسا نہیں کرے گا تو یہ تعجب کی بات ہے. وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کرے گا. جو گائی گلوچ پہ آتا ہے تو اس کو تب معیاری ہے. آج کے اخبار میں ہی سیاست میں دیکھا، پڑھنے میں آیا مجھے، مرزا غالب نے کتاب لکھی، اس کا کسی نے جواب دیا، اور ایک کتاب اس کا کوئی جواب نہیں دیے، ان کے خلاف میں لکھا. ان سے پوچھے کہ مرزا غالب صاحب اب اس کا جواب کیوں نہیں دیے؟ سب اس میں گالی گلوچ سے بھری ہوئی ہے، اس کا کیا جواب دوں میں؟ بکواس والی چیزیں ہیں. میں اس کا جواب دینا نا تو سمجھا انہوں نے. کیا آپ کو اگر گدھا لات مارے کیا کریں گے آپ بھی گدھے کو لات ماریں گے؟ وہ گدھا پن کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ گدھے کو بن جاتے ہیں. آپ اپنی حقیقت کو ظاہر کرو نا. اسی کو ظاہر کیا کسی نے، انسان سے انسان ملے تو کر لے دو دو بات. جھگڑے تلخیاں تو چلیں گے، گفتگو سے حل نہیں ہوتی بات. کر لو نا تو انسانیت ہی نا. انسان سے انسان ملے تو کر لے دو دو بات، گدھے سے گدھا ملے تو مار لے دو دو لات. انسانیت کو کھو دیا آپ نے. الغرض توحید باری تعالیٰ کہ اس میں ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں، تو آج کی آیت میں فَإِن، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، توحید کے عقیدے کے خلاف کرتے ہیں، جو دنیا کی کثرت، افراد کی کثرت اسی میں ہے. گنتی کے چند ایک بندے ہیں جن کی طفیل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو باقی رکھا ہے. جو عدم استقرار، ٹکاؤ نہیں، بے چینی والا معاملہ، یہ بندوں کی بدعملی کی وجہ سے ہے. جس میں کوئی خاص خواہش مراد نہیں، بڑے مفہوم میں ایمان، دین اسلام، ان ساری چیزوں کا انکار کر دینا. لیکن اس زمانے کی مصیبت یہ ہے کہ دین اسلام سے جڑے ہوئے افراد کہتے ہوئے ساری برائی میں سر فہرست، روزانہ اخبار کی فہرست اب لکھنا شروع کرو. مسلمان جتنے خاندانوں میں بٹے ہوئے، ہر خاندان سے جڑا ہوا فرد، سید فلاں نے چوری کیا، سید فلاں نے ڈاکہ ڈالا، سید فلاں نے قتل کیا، سید فلاں نے ڈاکہ ڈالا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل خلاف. شراب خوری عادت، زناکاری عادت، دھوکہ فریب عادت، جھوٹ مزاج میں، پورے بدن میں سر تپا خون میں دوڑنے لگا، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا، یا کسی کو نصیحت کرنا خود اس کے خلاف کرنا. اہل علم کے اندر بھی خرابی ہے. پھر دل کی صفائی کہاں سے آئی؟ ایمان اسی سے پورا کا پورا صحیح سلامت رہنا، نہ صرف زبان بلکہ دل، اس کی گہرائی. تو مسئلہ تو ادھر بھی آ گیا. لہذا اگر ان ساری چیزوں سے اعراض کر دیتے ہیں تو اللہ کا پیام ہے، یہ اللہ کا پیام ہے، سن لو. ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتائیں اللہ نے ایسا بتاؤ، ایسا کو، بس اس سے ہٹ کر ایک چیز بھی نہیں. اسی حقیقت کو اگلے پاروں میں آئیں گا سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى. مسلمانوں سمجھ لو تمہارے لیے جو رسول دیے گئے ایک چیز بھی اپنے مرضی سے اپنی خواہش کی بنیاد پر ایک بات بھی نہیں کہا انہوں نے. ان ہوا الا وحی یوحی. جو ہم کہنے کے لیے ان کو الہام کرتے تھے وہی بھیجتے تھے، جو کہلوانا چاہتے تھے بس صرف اسی کو کہا ہے. تو لہذا ترجمہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعلان کر دیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے، سن لو. اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہو تو ہاتھ پکڑ کے، گردن دبا کے، لاٹھی کے ساتھ دباؤ ڈال کے کوئی بھی عمل کے اوپر کروانا، یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے. دل ماننا، مطمئن ہونا، تو اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ کر کرنا. تو اسے کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے تمہیں ڈراتا ہوں. مثالیں بھی دے دو ان کے سامنے. صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. جس وقت خطاب تھا اللہ تعالیٰ کا، عرب قوم تھی. عرب قوم ان کے آبا و اجداد میں اوپر جو چلا ہوا سلسلہ ہے، ان کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے، ان کے بستیوں سے اچھی طرح واقف تھے، ان کی تباہ کاریوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس کے علامات، آثار قدیمہ اس کے پاس سے گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے. اب اس کو ٹیلی کریں گے دنیا کے ہر علاقے کا انسان. یہاں کا انسان ٹیلی کرے گا. دیکھ لو 7 گنبد کو، کون تھے، کیا تھے، کیوں ہوا. ساری ریاست آپ کو مسلمان کے ہاتھ میں دیے تھا نا. کیسے مسلمان رہے تم؟ نہ اسلام کا رنگ بن کر ظاہر ہوئے نہ کرے. میوزیم کو دیکھ لو، کیا ہے اس میں؟ کیوں جاتا آدمی پیسہ خرچا کر کے؟ وہ کون تھے، کیا ہوئے؟ اب کیوں ان کی شان و شوکت کو باقی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسے کچھ حالات سب کے پر اللہ تعالیٰ پلٹائیں گے. ان کے لیے نمونہ پیش کیے. ایک قوم آج جو مشہور گزری ہے، جو ہزاروں برس پرانی بات ہے. آدمی حقیقت میں تھا 60 یارڈ لمبا، 7.5 یارڈ چوڑا. قیامت میں آپ کو اٹھائیں گے. وہ خط کو گھٹاتے 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 اب جو ہے اوریج 5 سے 5.5 فٹ کا اوسط ہے انسان کا. اس میں ملیں گے آپ کو 6 کے بھی ملیں گے، 6.5 تک بھی ملیں گے. 7 کا ہو جانا، 7.25 کا ہو جانا، کہیں لاکھوں 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 میں ایک آدھ، وہ الگ بات ہے. اوریج کیا ہے؟ 5 تا 5.5 فٹ میں 6.25 ہوگا، لمبا ہوگا تو پھر بھی آپ اس کو کہیں گے دراز خط والا، لامبا، بگڑ اردو میں لمبو. یہ خط گھٹتے ہوئے آیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 60 یارڈ آپ کے پاس یارڈ ہے انسان کے 2 ہاتھ کا. گز جس کو بولتے، میٹر نہیں. 36 انچ کا گز ہوتا ہے جس کو یارڈ کہتے ہیں. 40 انچ کا میٹر ہوتا ہے. لیکن یہ شرعی یارڈ 2 ہاتھ کا نہیں، 1.5 ہاتھ کا.
فٹ کے اندر جو 2 ہاتھ کا گز ہوتا ہے وہ 36 انچ میں جاتا ہے، 12 یا 36 3 فٹ کا ہوتا ہے، اس میں 1.5 فٹ کا حساب لگائیے آپ، یعنی 18 انچ کا، 36 انچ کا نہیں، 18 انچ کا. 18 کو 60 سے ضرب دیجیے آپ. یہ خط تھا، ہوتے ہوتے اب یہ خط ہوا. یہ قدرت نے خود کھلا سبق رکھا کہ یہ کائنات ختم ہو رہی ہے، دنیا مٹ رہی ہے. پھر ان کے درمیان میں بھی 2 فٹ کا بھی انسان ہے، 2.5 فٹ کا بھی انسان ہے. تو یہ گھٹتے چلے گا. سب چوزے ہو گئے. جب انسان اس خط کا تھا تو چپکلی بھی اس خط کی تھی، جس کو آپ ڈائناسور بولتے ہیں. اس خط والے انسان کے سامنے جیسا آپ کے خط کے سامنے چپکلی چھوٹی دکھتی ہے، ان کے لیے ویسی چھوٹی تھی. اگر وہ ڈائناسور ہوتا، پرندہ یا مرغی دانے چوس سے چک جاتی ہے، سارے انسانوں کو ایسا چک جاتی تھی وہ چپکلی. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نظام بنا دیا. یہ تفسیرات اس لیے بتانا ہے کہ حوالہ دے قوم عاد کے جیسے اس کا نوجوان 9 گز کا تھا، یعنی 18 انچ والا، 18 انچ کے حساب سے انتہائی کافی شدید قوی. باہر کے بڑے گنڈوں کو پھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کو. روایتوں میں تفصیل ہے، بس ہاتھ سے کھینچتا، نکال دیتا، اٹھا کے بھی لے کے جاتا تھا. پہاڑوں کا آسانی سے تراش کر محل میں تبدیل کر لیتے تھے. جب پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کو بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے رہا تو نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں عذاب تو شروع ہو چکا ہے. تم نافرمان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کیا، تمہارے قرآنی فیصلوں کے اوپر غلط عمل کروا رہا ہے. تم میں کیا دم ہے؟ تم میں کیا دم ہے ایمان؟ کہاں گیا ایمان؟ یہ عذاب کی شکل ہے. اس لیے میں ایک سے زیادہ جگہ کہہ دیا ہوں، یہ جتنی چیزیں ہیں قرآن خود کہتا ہے اس زمانے کا سب سے شدید ترین ایک نمرود تھا، جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. آیت الکرسی کے بعد 30 آیت میں پڑھیے آپ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. نمرود کو دنیا کا بادشاہ قوی تر کس نے بنایا تھا؟ اللہ فرماتا میں نے بنایا تھا. تم بولو ووٹنگ میں یہ گڑبڑی یہ ہوئی اس لیے انہیں بن گیا، نہیں، تمہیں کہیں کو دم نہیں، اللہ نے بنایا. آپ کا ظالم حکمراں بھی مانتے ہیں اللہ نے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ مسلمان کو اسلامیت کے اوپر لوٹانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے. قرآن نے کہہ دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم کو دکھنے میں بڑا برا دکھ رہا، افسوس لگ رہا ہے کہ نہیں نتیجہ اس کا سب سے اچھا ہے، سمجھو تو سنبھلنا آئے گا آپ کو، سدھرنا آئے گا آپ کو، حلال حرام میں تمیز کرنا آئے گا تم کو، اچھے برے میں فرق کرنا آئے گا تم کو. پھر نہیں سدھر گئے تو پھر ظاہری اسلام سے کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو اللہ نے فرمایا ان سے فرما دو قوم عاد کے اوپر بستے کا عذاب. وہ کہتا تھا ہم اتنے تگڑے ہیں، جب اللہ کا عذاب ہوگا تو ہماری طاقت کے سامنے کیا ہے، ہم آسانی سے یوں کر لیں گے. اور قوم سمود کا تفصیل آئیں گے. انہوں نے کیا کہا؟
جب رسولوں کو ان کے پاس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو مانو، تعلیم دی. پورا اسلام یہ ہے، اس عقیدے پر قائم رہنے کے طریقے ہیں. پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، جس میں انسانیت کا درجہ ثابت ہونا، حیوانیت نہیں آنا. عادتیں دیکھو تو کسی کے پاس گدھے کی عادت ہے، کسی کے پاس کتے کی عادت ہے بھونکنے لگتا ہے، کسی کے پاس گدھے کی عادت ہے لاتے مارنے لگتا ہے، کسی کے پاس درندے کی عادت ہے لوٹنے لگتا ہے، کسی کو بندر کی عادت ہے اس کے ہاتھ میں سے کھینچ لے کر کھا لینے کی عادت ہے. تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ بے شکل انسان جانور ہیں. بلکہ جانور تو اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بل ہم اضل، یہ جانور سے گرے ہوئے بدتر ہو گئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، بس یہی تعلیم دی ہر پیغمبر. جتنے بھی پیغمبر تھے گنتی بے حساب ہے. فائنل فگر بتانا دشوار ہے، پھر بھی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے 1,24,000. ہماری ایک روایت میں 1,48,000 کی، ایک روایت میں 2,24,000 کی. قرآن میں فائنل فگر نہیں ہے. ہر نبی کا پیام یہی رہا. قالو تو کیا جواب دے، لو شاء ربنا لانزل امرا، آپ کون ہیں ہم کو سدھارنے والے بولنے والے؟ آپ کون ہیں؟ اگر واقعی ہمارا رب چاہتا فرشتوں کو بھیجنا تھا، ہر انسان کے لیے فرشتہ بھیجنا تھا. فرشتے کو دیکھو گے کیسا، سمجھو گے کیسا؟ فرشتے تو ہیں تمہارے پاس، ہر انسان کے پاس 20 سے زیادہ فرشتے 24 آورس ہمیشہ ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر وقت ہے. یہ ٹیڑھا جواب دے کر کہنے لگے فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو تعلیمات دے کر تم بھیجے گئے ہیں، جو طرز زندگی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ہماری عادت ہو گئی. دھوکہ دیے بغیر ہمارے کام نہیں چلتے، ہماری تجارت نہیں چلتی. نماز کا حکم دیا نا، اب مسلمان بھی ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں ہم پورے کے پورے ہماری دکان میں اتنے کام کرتے ہیں، ہم سب جماعت میں تو شریک نہیں ہوتے. کیا کر لیتے اب کر لو، ایک کو شریک کرتے ہیں اس کا الگ پڑھ لیتے ہیں. پھر دین کو، حکم خداوندی، حکم رسول کو حکم مان کر چلنا، یہ کہاں سے نکلا؟ اپنے خیال کے ساتھ دین کو بھی موڑنے لگ گئے. ابھی سمجھنے لگے کہ اس میں برکت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بددعا دے دی، لا اربحکم اللہ تجارتکم، تمہاری تجارت کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ فائدہ نہ بخشے. ظاہری طور پر 4 پیسے آتے ہوئے دکھیں گے، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ فقیر نماش رہو گے، امیر رہو گے بشکل فقیر رہو گے، محتاج رہو گے. ایمان کی کڑیوں کے اوپر تو مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کے تو دیکھو برکت کیسا دیتے ہیں. یرزق من حیث لا یحتسب، تم اندازہ لگا نہیں سکتے جب رب قدرت دینے لگتی ہے. رب العزت کا ارشاد ہے، کس کو؟ ومن یتق اللہ، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر فالو کرو گے خوف خداوندی رکھ کر، تو پھر کیسے عطا کرتے ہیں. یہ کہہ دیا. اب انجام کو ذکر کرتے ہیں اگلی آیت سے. یہ اتنے نخرے کی باتیں کر رہے ہیں نا، اب تفصیلی سمت کو بتاتے ہیں. قوم عاد کے ان کے دعوے ادھورے کے ادھورے رہ گئے. دنیا میں کتنے مضبوط تھے، اسباب کے ساتھ کتنا زور تھا، پاور تھا. جب اللہ کا عذاب آیا، غصہ نازل ہوا، تو کیا کرے؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکا. وہ انجام کو ذکر کرنا ہے آج کے زمانے کے ہر انسان کو جب جب قرآن پڑھتا ہے.
قدرت کے طریقے کو جانو اور سمجھو. تفصیل اگلی آیت میں آئیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.